TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عثمہ عارف۔ کینیڈا کی جانب سے ایرانی پاسداران انقلاب کے چوٹی کے رہنماؤں کے کینیڈا میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حالیہ دنوں میں کینیڈین حکومت کے ایران کے بارے میں نقطہ نظر میں تبدیلی دیکھنے میں آئی، جب مقامی حکومت کے خلاف 3 ہفتے قبل شروع ہونے والی بے مثال بغاوت میں کمی کا کوئی اشارہ سامنے نہیں آیا۔ کینیڈا کی جانب سے ایرانی پاسداران انقلاب کے چوٹی کے رہنماؤں کے کینیڈا میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ایران میں عورتوں کے ساتھ برتے جانے والے سلوک اور 2020 میں بین الاقوامی مسافر بردار طیارہ مار گرانے پر ایران پر مزید پابندیاں لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ڈپٹی وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ نے ایک پریس کانفرنس میں ایرانی پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ کے کینیڈا میں داخلے پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کی جانب سے ایران پر مزید سخت پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کینیڈا میں صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ یہاں کی ایرانی کمیونٹی کا استدلال ہے کہ اصلی برے لوگ پہلے ہی ملک میں داخل ہو رہے ہیں اور یہاں تک کہ جائیدادیں بھی خرید رہے ہیں۔ ٹروڈو کو ایرانی سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ ایران سے متعلق کسی بھی تقریب میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ گیٹینو کی پہاڑیوں پر بنجی جمپنگ کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ واضح رہے مہسا امینی کی پولیس حراست میں مبینہ موت کے بعد ایران میں پیدا ہونے والی احتجاجی تحریک اور اسے روکنے کے لیے ایرانی انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے پرتشدد اقدامات پر ایران کو بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے۔ ہاکی کینیڈا کی ڈائریکٹر اور عبوری بورڈ کی سربراہ اینڈریا اسکنر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ ہاکی کینیڈا کی ڈائریکٹر اور عبوری بورڈ اینڈرینا اسکنر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا استعفیٰ ایک متنازع پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے چند دن بعد، جہاں انہوں نے ہاکی کینیڈا کے ماضی کے جونیئر کھلاڑیوں پر مشتمل گروپ جنسی زیادتی کے الزامات سے نمٹنے کا دفاع کیا کے بعد سامنے آیا ہے۔ ہاکی کینیڈا کی ویب سائٹ پر ہفتے کی رات پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں اسکنر نے لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ اسکنر نے کہا، حالیہ واقعات سے یہ بات میرے لیے واضح ہے کہ اب یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ میں بطور عبوری چیئر یا تنظیم کے ڈائریکٹر کے طور پر اپنا وقت رضاکارانہ طور پر گزاروں۔ چند روز قبل اسکنر ہاؤس آف کامنز کی ورثہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی اور کہا کہ زہریلا سلوک ایک پورے معاشرے کا مسئلہ ہے اور ہاکی کینیڈا کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کرنا متضاد ہے۔ اسکنر نے یہ بھی گواہی دی کہ جب اس نے اگست میں عبوری کردار ادا کیا تو وہ ہاکی اور تبدیلی کے لیے ایک مثبت آواز بننا چاہتی تھیں، لیکن انہیں شدت پسندوں کے لیے لائٹنگ راڈ یا دھمکی آمیز یا مخالفانہ ای میلز موصول ہونے کی امید نہیں تھی۔ ہاکی آرگنائزیشن مئی سے شدید عوامی جانچ کے تحت جب اس نے ایک خاتون کی طرف سے $3.5 ملین کا مقدمہ نمٹا دیا، جس نے الزام لگایا تھا کہ 2018 کی ورلڈ جونیئر ٹیم کے ارکان سمیت ہاکی کے 8 کھلاڑیوں نے لندن انٹیریو کے ایک ہوٹل میں انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ وہ بہت زیادہ نشے میں تھی۔ کینیڈا عارضی طور پر بین الاقوامی طلبہ کو ہفتے میں 20 گھنٹے سے زیادہ کام کرنے کی اجازت دے گا تاکہ ملک میں مزدوروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ کینیڈا عارضی طور پر بین الاقوامی طلبہ کو ہفتے میں 20 گھنٹے سے زیادہ کام کرنے کی اجازت دے گا تاکہ ملک میں مزدوروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ دارالحکومت آٹوا میں ایک کافی شاپ میں بات کرتے ہوئے امیگریشن کے وزیر شان فریزر نے کہا کہ تبدیلیاں 15 نومبر سے شروع ہوں گی اور 2023 کے آخر تک نافذ رہیں گی۔ فریزر نے کہا، یہ تبدیلی کینیڈا کی وبائی امراض کے بعد کی ترقی کو برقرار رکھنے میں مدد کرنے والی ہے۔ یہ بہت سے پوسٹ سیکنڈری طلباء کو اپنی مدد کام کرنے کا ایک بڑا موقع بھی فراہم کرے گا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی لیبر مارکیٹ غیر معمولی طور پر تنگ ہے۔ 2022 کی دوسری سہ ماہی میں تقریباً 10 لاکھ نوکریوں کے اسامیوں کی اطلاع ہے۔ کینیڈین الائنس آف اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشنز نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی طلباء کے تعلیمی تجربے کو بہتر بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ کینیڈین الائنس آف اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشنز کے سربراہ کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی طلباء کو کیمپس سے باہر زیادہ گھنٹے کام کرنے کی اجازت دینے سے طلباء کو ان کی تعلیم کو برداشت کرنے
اور تعلیمی تجربات میں اضافہ کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ نہ صرف بین الاقوامی طلباء کے لیے بلکہ کینیڈا کے لیے بھی بہتر ہے۔ پریزر نے ایک پائلٹ پروگرام کا بھی اعلان کیا تاکہ طلباء کے لیے اپنے مطالعاتی اجازت نامے کو بڑھانے کے لیے درخواست کے عمل کو خودکار بنانے میں مدد ملے۔ یہ کچھ درخواستوں کو خود بخود منظور ہونے کی اجازت دے گا، لیکن نیا عمل خود بخود دعووں کو مسترد نہیں کرے گا۔ پریزر نے کہا کہ پائلٹ کا مقصد امیگریشن بیک لاگ کو کم کرنا اور افسران کو مزید پیچیدہ درخواستوں پر کام کرنے کے لیے آزاد کرنا ہے۔ یوکرین میں کریملن کی جنگ 8ویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے۔ روس نے یوکرین میں کئی علاقوں میں پسپائی پر فوجی کمان نئے جنرل کو سونپ دی۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ یوکرین میں کریملن کی جنگ 8ویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے۔ روس نے یوکرین میں کئی علاقوں میں پسپائی پر فوجی کمان نئے جرنیل کو سونپ دی۔ روس اور کریمیا کے درمیان رابطے کے واحد پل کو چند گھنٹوں بعد ہی بحال کر دیا گیا۔ روسی صدر پیوتن نے ضم ہونے والے یوکرینی علاقے کریمیا کو روس سے ملانے والے پل پر دھماکے کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دھماکے کے منصوبہ ساز اور معاون یوکرینی خفیہ ایجنسی کی مدد سے آئے۔ روس کریمیا روڈ اور ریل رابطہ پل پر ٹرک دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 7 آئل ٹینکرز میں آگ لگ گئی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز ایئر فورس کے جنرل سرگئی سورویکن کو یوکرین میں لڑنے والے روسی افواج کا مجموعی کمانڈر مقرر کر دیا ہے۔ یہ ایک ہفتے کے دوران ماسکو کی تیسری اعلیٰ فوجی تعیناتی ہے۔ جنرل سرگئی سورویکن روس کے فضائیہ کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ اس سے قبل وہ شام میں روسی افواج کی قیادت کر چکے ہیں۔ ان کی نئی ذمہ داریوں میں متعدد ناکامیوں کے بعد روسی فوجیوں کو ایک بار پھر سے متحرک کرنا، فوجیوں اور ساز و سامان کے بھاری نقصانات کو کم کرنا اور ہزاروں مربع میل کے مقبوضہ علاقے کو پھر سے حاصل کرنا شامل ہے۔ دوسری طرف یوکرین کے جنوب مغربی شہروں میں روسی بمباری سے 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ امریکہ نے ڈرون حملوں کی پالیسی میں تبدیلیاں کر دیں۔ وائٹ ہاؤس نے انسداد دہشت گردی کے ڈرون حملوں سے متعلق قوانین کو سخت کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے ڈرون حملوں کی پالیسی میں تبدیلی کر دی۔ وائٹ ہاؤس نے انسداد دہشت گردی کے ڈرون حملوں سے متعلق قوانین کو سخت کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق کسی دہشت گرد کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی صدر کی منظوری درکار ہوگی۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ دور میں دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے اختیارات نچلی سطح پر منتقل کر دیے گئے تھے۔ صدر جو بائیڈن نے طویل انتظار کے بعد خفیہ پالیسی پر دستخط کیے ہیں، جس میں CIA اور پینٹاگون کے لیے روایتی جنگی علاقوں سے باہر کیے جانے والے مہلک ڈرون حملوں اور کمانڈو چھاپوں کے لیے قوانین کو سخت کیا گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے صرف عراق اور شام کو روایتی جنگی علاقوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ نئی پالیسی میں صومالیہ، یمن اور اب افغانستان جیسے ممالک آئیں گے، جہاں امریکہ دہشت گردی کے خلاف حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔